الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. آمنت بالله ورسوله هو الأول هو الآخر هو الظاهر هو الباطن وهو بكل شيء عليم. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ کے آخری مقدس مکرم معظم مصطفیٰ مجتبی رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام عرض کیجیے. بھائیوں بہنوں عزیزوں اور دوستوں، یہ بات نیچرل ہے، فطری ہے. اس پر کسی پروف اور کسی دلیل کی ضرورت نہیں کہ ہر آدمی اپنی سوسائٹی میں، اپنے گروپ میں، اپنے سرکل میں، اپنی جماعت میں کچھ دوست رکھتا ہے اور کچھ دشمن. کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس شخص سے ایگری ہوتے ہیں، راضی ہوتے ہیں، ہیلپر ہوتے ہیں، کوآپریٹ کرنے والے ہوتے ہیں. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اگینسٹ ہوتے ہیں، مخالف ہوتے ہیں. آؤ بجائے دوستی کے دشمنی کرنے والے ہوتے ہیں. یہ نیچرل ہے اور ہر آدمی کے ساتھ ہے. اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ وہ بہت پاپولر ہے، بہت مشہور ہے اور اس کا کوئی دشمن نہیں، تو وہ غلط کہتا ہے. امپوسبل، ناممکن. دیکھیے اللہ تعالی کی ذات گرامی، اس میں کسی کو اختلاف نہیں. اللہ اللہ ہے. اس کی قدرت، اس کی شان کو سب مانتے ہیں. لیکن دنیا میں ایسے بھی گروپ آپ کو مل جائیں گے جو اللہ ہی کا منکر ہے. آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بعد اس آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر دنیا جانتی ہے کہ آمنہ کے لال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سلیکٹڈ ہے. ان کا کیریکٹر بے مثال، ان کی ذات بے مثال، ان کی ہسٹری بے مثال. ان کے کیریکٹر پر انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی.
ان کے کیریکٹر کے مطابق، ان کی زندگی اور لائف کے مطابق کوئی زبان نہیں کھول سکتا. لیکن اس کے باوجود کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مخالف ہیں. یہ سب نیچرل ہے، ہمیشہ سے ہوتا چلا آیا ہے. اور یہ بھی نیچرل اور فطری ہے کہ ہر آدمی کا دوست اپنے دوست سے قریب ہوتا ہے. کوئی بھی اسٹیج ہوتے ہیں، بعض دوست ایسے ہوتے ہیں کہ السلام علیکم، وعلیکم السلام، آپ کا مزاج کیسا ہے، آپ کی خیریت کیسی ہے، یہ بھی ایک دوستی. اور بعض دوست ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو دیکھتے ہی کیا مجال ہے کہ بغیر کھائے پیے وہ چلے جائیں، ان کو بٹھایا جاتا ہے. جو کچھ اس وقت ممکن ہے اس کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے. یہ بھی دوستی کا ایک سٹیج ہے. اور بعض دوست، میرے دوست تو ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ نظر آ جائیں تو آدمی اس سے لپٹ جاتا ہے اور اس کا دل یہ چاہتا ہے کہ یہ جو مانگے اس کو دے دیں. جان طلب کرے تو جان دے دیں، مال طلب کرے تو مال دے دیں. اس کو گھر پر لایا جاتا ہے، اس کی ہر خواہش کا احترام کیا جاتا ہے، اس کی ہر ڈیمانڈ کو پورا کیا جاتا ہے. دوستوں کے بھی اسٹیج ہوتے ہیں. یہ بھی نیچرل ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی آدمی کا کوئی مال لے لے تو اس کو کہتے ہیں کہ وہ چور ہے، اس نے ہمارا مال لے لیا، لوٹ لیا. کسی کی مجال نہیں کہ آپ کے سامنے آپ کا مال لے لے یا آپ کے غائبانے یا آپ کا مال لے لے. لیکن اگر آپ کا دوست آپ کے سامنے آپ کا مال اٹھا لے، آپ خوش ہوں گے کیونکہ یہ میرا عزیز دوست ہے، جگری دوست ہے. اگر وہ یہ کہے کہ مجھے یہ چیز لا دو تو آپ کے پاس اگر وہ چیز نہیں ہوتی تو آپ دوسروں کے دروازے پر بھی اپنے دوست کے لیے جاتے ہیں کیونکہ وہ آپ کا جگری دوست ہے، قلبی دوست ہے. میں جو کچھ آپ سے عرض کرتا ہوں اس دنیا کی مثالی باتیں عرض کرتا ہوں جس کا کوئی انکار نہ کر سکے. اور جس طرح دوستوں کے اسٹیج ہوتے ہیں اسی طرح دشمنوں کے بھی اسٹیج ہوتے ہیں. کوئی دشمن ایسا ہوتا ہے کہ بس دل میں دشمنی ہے لیکن زبان سے وہ دوستی کا اظہار کرتا ہے، اور بعض دشمن ایسا ہوتا ہے کہ دل میں بھی دشمنی، زبان میں بھی دشمنی. بعض دشمن ایسا ہوتا ہے کہ نام بھی سننا اس کو گوارا نہیں. دشمنوں کے بھی اسٹیج ہیں اور دوستوں کے بھی اسٹیج ہیں. یاد رکھیے جس طرح سے ہمارے یہاں اس قسم کے اسٹیج ہیں، آئیے اس ایگزامپل اور اس مثال کو ذرا اور اونچے ہو کر سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہر حکومت اور ہر گورنمنٹ اس کے کچھ دوست ہوتے ہیں اور کچھ اس کے اگینسٹ ہوتے ہیں. پھر گورنمنٹ کے دوستوں میں بھی اسٹیجز ہیں. بعض گورنمنٹ کے دوست ایسے ہوتے ہیں کہ گورنمنٹ ان کو اپنی کنٹری، اپنے ملک اور اپنی حکومت کا کسی کو منسٹر بنایا جاتا ہے، کسی کو چیف جسٹس بنایا جاتا ہے، کسی کو پرائم منسٹر بنایا جاتا ہے اور کسی کو ہیڈ آف دی اسٹیٹ بنایا جاتا ہے. یہ سب دوستوں کے اسٹیج ہیں. اور اس کے علاوہ یہ بھی ہوتا ہے کہ گورنمنٹ اپنے دوستوں کو انعام بھی دیتی ہے، ریسپیکٹ کرتی ہے، اس کے آنر میں، اس کی عزت میں،
اسے رینک دیا جاتا ہے، ٹائٹل دیا جاتا ہے، خطاب دیا جاتا ہے۔ آپ حضرات کو یہ بات معلوم ہوگی کہ ہند و پاکستان کی تقسیم سے پہلے بریٹن گورنمنٹ اپنے دوستوں کو ٹائٹل دیا کرتی تھی۔ کسی کو خاں صاحب کا ٹائٹل ملتا تھا، یہ گورنمنٹ کا دوست ہے اس لیے اس کو خاں صاحب کا ٹائٹل دینا چاہیے۔ اور کوئی میرے دوست تو خاں بہادر ہوا کرتا تھا۔ اللہ، بہت بڑا ٹائٹل ہے خاں بہادر۔ اور آئیے، اے موریشس کے رہنے والوں، موریشس کی دنیا میں دیکھ لو، آپ کون صاحب ہیں؟ آپ کا نام یہ ہے، آپ وہ ہیں، اور آپ OBE ہیں، آفیسر آف برٹش امپائر۔ اللہ اکبر، رائٹ ملا ہے، گورنمنٹ آف بریٹن نے رائٹ دیا ہے، بڑی خوشی کی بات ہے۔ آپ کون صاحب ہیں؟ آپ کا درجہ بہت بڑا ہے، بہت بڑی عزت ہے، کیونکہ آپ نائٹ ہوڈ ہیں، KT ہیں، سر ہیں، بہت بڑی بات ہے۔ بریٹن گورنمنٹ نے بہت بڑا انعام، بہت بڑا اعلان کیا کہ آپ کو نائٹ ہوڈ کا، سر کا، KT کا ٹائٹل آپ کو ملا۔ ٹھیک ہے، ہم بھی عزت اور احترام کی نگاہوں سے ایسی سوسائٹی کو دیکھتے ہیں، ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں۔ میں زیادہ ایکسپلین نہیں کرتا، میں تو صرف مثال دے رہا ہوں۔ آپ کون؟ آپ لارڈ ہیں، آپ کو لارڈ کا خطاب دیا گیا، لارڈ کا ٹائٹل دیا گیا ہے۔ یہ اپنی گورنمنٹ میں اور پارلیمنٹ میں لارڈ ہے، بہت بڑی بات ہے۔ میرے دوستو، یہ سب کچھ صحیح ہے، ہم مانتے ہیں۔ آؤ، یہ آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر کی اور مخلوق خدا کی بات کر رہا ہوں۔ میں آپ کی توجہ اس المائٹی اللہ اور خالق کائنات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف میں لے جانا چاہتا ہوں کہ جس اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھی میرے دوستوں کچھ دوست ہوتے ہیں، کچھ اپنے ہوتے ہیں، کچھ قریبی ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، دوست جو اگینسٹ ہے، میں ان کی بات نہیں کرتا، میں دوستوں کی بات کر رہا ہوں۔ اندازہ کیجئے، اللہ اکبر، ہمارا دوست تو ہمیں پیارا۔ گورنمنٹ کا اگر کوئی دوست ہو تو اس کے لیے وہ پیارا، اس کو اگر رینک مل جائے تو اس کی نظر میں وہ پیارا۔ تو کہیے جناب والا، اس جماعت کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے کہ جو اللہ کے دوستوں کی جماعت ہے؟ کیا کہتے ہیں اس جماعت کے متعلق؟ ان لوگوں کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ ان کا رینک، ان کا ٹائٹل، ان کی آنر، ان کی ریسپیکٹ کیا ہے؟ بس میرے دوستو، اس چیز کو قرآن کریم نے اپنے اسٹائل میں بہت خاص طریقے سے بیان کیا اور کہا الا، بیان کرنے سے پہلے وارننگ دی، بیان کرنے سے پہلے وارننگ دی، خبردار، سن لو، ہوشیار، اٹینشن۔ میں جس گروپ کا ذکر کر رہا ہوں وہ گروپ میرا ہے، وہ میرے بندے ہیں، وہ میرے دوست ہیں، وہ میرے مقرب ہیں۔ الا، خبردار، اٹینشن، خبردار، پوری توجہ سے سنو۔ انا اولیاء اللہ، میرے دوستو، قرآن عظیم یا تو لوگ پڑھتے ہی نہیں، اور اگر پڑھتے ہیں تو بس یوں ہی پاس کر جاتے ہیں۔ قرآن عظیم ذرا ٹچ کریں تو معلوم ہو کہ قرآن عظیم میں
دفعات ہیں، کیا کیا چیپٹر ہیں، کیا کیا رولز ہیں. فرمایا خبردار، بڑی اہم بڑی امپورٹنٹ بات کہی جا رہی ہے. کیا؟ انا، بے شک، ویری بے شک. یہ لفظ انا وہاں آتا ہے جہاں کوئی ڈاؤٹ نہ ہو. نو ڈاؤٹ، کوئی، آف کورس، ویری، آف کورس، نو ڈاؤٹ. جس طرح سے بھی آپ کی مرضی ہو آپ کہہ لیجئے. انا، بے شک. کون؟ اولیاء اللہ. رینک بیان کیا جا رہا ہے. جو لوگ آنرڈ ہیں بائی المائٹی اللہ، اللہ کی طرف سے جن کو یہ رینک اور یہ ٹائٹل دیا گیا، اولیاء اللہ، اللہ کے دوست، اللہ کے ولی، اللہ کے دوستوں پر اللہ کے دوست. دنیا میں آپ یہ مثالیں رات دن سنتے ہیں. فلاں آدمی پرائم منسٹر کا دوست ہے، فلاں آدمی کمشنر آف پولیس سے بڑے اچھے تعلقات رکھتا ہے، کنیکشن اس کا بہت اچھا ہے. فلاں آدمی گورنر کے ساتھ بیٹھتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، اس کے بڑے اچھے کنیکشن ہیں. اس کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ آدمی بڑا ریسپیکٹڈ ہے، قابل احترام ہے، اس کی ریسپیکٹ بہت زیادہ ہے، اس کا پاور بہت زیادہ ہے. فرمایا انا اولیاء اللہ. اے لوگوں خبردار، بے شک اللہ کے دوست، اللہ کے ولیوں، اللہ کے دوستوں. اولیاء اللہ کہنے کے بعد ان کی پرسنالٹی، ان کی شخصیت بتا رہا ہے قرآن. ایک ہی سینٹینس میں قرآن کریم نے ایک سمندر کو بند کر دیا ہے. ایک ہی سینٹینس کے اندر وارننگ بھی ہے، ایک ہی سینٹینس کے اندر اس کی تحقیق بھی ہے، اور ایک ہی سینٹینس کے اندر اللہ کے دوستوں کا ذکر ہے، اور ایک ہی سینٹینس کے اندر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اے دنیا والو، تم کتنی بڑے ہو جاؤ لیکن خوف تمہارے اندر ہوگا. آئیے بڑے سے بڑے کنگ اور بڑے سے بڑے بادشاہ کو لے لیجئے، کیا اس کو خوف نہیں ہے؟ اس کو زیادہ خوف ہے. وہ لوگ جن کے آگے پیچھے باڈی گارڈ ہوتے، جن کے چاروں طرف واچنگ کرنے والی جماعت ہوتی ہے، ان کو بھی میرے دوست خوف ہوتا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس زمین کے اوپر کون آدمی ہے کہ جو یہ کہے جی مجھے کوئی خوف نہیں؟ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ڈر، کوئی نہ کوئی غم، کوئی نہ کوئی پریشانی، چھوٹا ہو، بڑا ہو، امیر ہو، غریب ہو، کبیر ہو، کالا ہو، گورا ہو، کوئی بھی ہو، سب کو خوف ہوتا ہے. سب کو کچھ نہ کچھ غم ہے، کچھ نہ کچھ پرابلم ہے، کچھ نہ کچھ ڈیفیکلٹی ہے. کوئی آدمی پرابلم کے بغیر، ڈیفیکلٹی کے بغیر یہاں نظر نہیں آتا. اس آیت میں رب العزت نے بتایا کہ دیکھو اے دنیا والو، تمہارے دوست اور ہیں، میرے دوست اور ہیں. تمہارے جو دوست ہیں ان کو ڈیفیکلٹی ہو سکتی ہے، پرابلم ہو سکتا ہے، ڈاؤٹ ہو سکتا ہے، پریشانی ہو سکتی ہے، لیکن جو میرے دوست ہیں ان کا فرسٹ اسٹیج یہ ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ اللہ، کتنی بڑی بات قرآن کہہ گیا، کتنی بڑی بات قرآن کہہ گیا. کاش قرآن کے دیکھنے والے، قرآن کو سمجھنے والے اس سینٹینس پر نظر کرتے. اولیاء کاملین
قسم خدا کی اولیاء کاملین کی شان، اولیاء کاملین کی رسپیکٹ اور اولیاء کاملین کے مقام کو لا خوف علیہم ولا هم یحزنون نے جس طرح بیان کر دیا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ آفتاب ہے جس آفتاب کا انکار نہیں کیا جا سکتا. لا خوف علیہم ولا هم، کوئی غم نہیں ان پر، کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں. اللہ اکبر. اور ہو بھی کیسے غم؟ غم اور خوف تو اس کو ہو میرے دوستو جس کو کسی سے ڈاؤٹ ہو، جو اللہ کا دوست ہوگا اس کو کس کا غم؟ لا خوف، کوئی غم ان کے اوپر نہیں، نہ کچھ غم، ولا هم یحزنون، کوئی غم بھی نہیں، کوئی خوف بھی نہیں. اور اندازہ کیجئے کہ اللہ کے دوستوں کو جب یہ بات سامنے آتی ہے کہ فلاں آدمی اللہ کا دوست ہے تو فوراً ایمان یہ کہتا ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کوئی اس کے اوپر خوف نہیں، ولا هم یحزنون، کوئی غم نہیں. کیوں؟ ایک منٹ لوں گا، ایک واقعہ بیان کرتا چلوں. ہارون رشید بڑا عجیب و غریب بادشاہ گزرا ہے. یہ چانس کی بات ہوتی ہے. ہارون رشید کی ایک لونڈی تھی. لونڈی کام کرنے والی سروینٹس، ہارون رشید کو اس سے بڑی محبت تھی. یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، کسی سے محبت ہو جاتی ہے، اس کو بھی اس سے محبت تھی. بادشاہوں نے کہا کہ صاحب آپ بھی عجیب آدمی، اتنے بڑے بادشاہ، اور آپ محبت ایسی لونڈی سے کرتے ہیں کہ جو بلیک ہے، جو کالی ہے، جی، جس کے اندر کوئی بیوٹی نہیں، اور موریشس کی زبان میں کہہ لیجئے کہ وہ زولی نہیں ہے، تو آپ ایسی لڑکی سے محبت کرتے ہیں. ہارون رشید نے کہا اچھا جی میں بتاتا ہوں، ٹھہر جاؤ، بتاتا ہوں میں، ٹھہر جاؤ. سب کو جمع کیا. حسین بھی تھیں، جمیلہ، حسینہ، شکیلہ، جتنی لڑکیاں تھیں جو لونڈیاں ہیں اس کے دربار میں کام کرنے والی، سب کو جمع کیا اور کہا کہ آج میری خوشی کا دن ہے، آج میں ریسپیکٹ کروں گا، انعام دوں گا، اکرام دوں گا، گفٹ دوں گا، مانگو کیا مانگتی ہو. کسی نے کہا حضور مجھے وہ ڈائمنڈ مل جائے، کسی نے کہا کہ وہ حضور مجھے گولڈن مل جائے، اور کسی نے کہا مجھے گارڈن مل جائے، اور کسی نے کہا مجھے پیلس مل جائے. سب کچھ جو جس کے مزاج میں آیا وہ سب کچھ مانگتی رہی. لیکن جب اس لونڈی کی باری آئی جو بظاہر دیکھنے میں بیچاری کالی تھی، اس سے ہارون رشید نے پوچھا کہ بھئی تو کیا مانگتی ہے؟ اس نے کہا کہ حضور میں تو آپ کو مانگتی ہوں. بات ختم ہو گئی. اللہ آپ کو مانگتی ہوں. ہارون رشید نے کہا کہ تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، تو پاگل ہے. ڈائمنڈ تیرے لیے حاضر، گولڈن تیرے لیے، پیلس تیرے لیے، گارڈن تیرے لیے، تو مجھے مانگتی ہے، مجھے لے کر کیا گلی؟ اس نے کہا کہ حضرت میں تو آپ ہی کو مانگتی ہوں. لوگوں نے پوچھا کہ اے لونڈی تو ہارون رشید کو کیوں مانگتی ہے؟ لونڈی نے ہنس کر جواب دیا کہ یہ جو دوسرے لوگ ہیں انہوں نے اپنی عقل کے مطابق بات کی، انہوں نے مکان مانگا، انہوں نے سونا مانگا، انہوں نے چاندی مانگا، کسی نے کچھ مانگا، لیکن میں نے سب کے مالک کو مانگ لیا. جب ہارون رشید میرا تو سب میرا، سلطنت بھی میری، حکومت بھی میری. میرے دوستو سمجھ گئے؟ جب مالک میرا تو مملوک میرا، جب خالق میرا تو مخلوق میرا، جب رازق میرا تو مرزوق میرا، جب معبود میرا تو جتنے عابدین ہیں وہ بھی میرے، جب مسجود میرا تو یہ جتنے ساجدین ہیں وہ بھی میرے. اے کالی کالی کملی والے جو دل سے تمہارا ہو جائے، یہ سارا زمانہ کیا شے ہے، اللہ بھی اس کا ہو جائے. الا ان اولیاء اللہ. آج کی صحبت میں صرف ترجمہ کر سکا ہوں، آئندہ جمعۃ المبارک کو اس کے متعلق کچھ اور عرض کروں گا. وما علینا الا البلاغ المبین.